نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی چیز کے اسماء اور القاب اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس بات کو کئی پہلوؤں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک سادہ دنیاوی اور بہت ہی عام فہم مثال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر افواج پاکستان میں ملازمت اختیار کرتا ہے اور وہ ترقی پا کر فرض کیا میجر کے یا لیفٹیننٹ کرنل کے اعزاز تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے نام سے پہلے اس کا یہ لقب لگایا جاتا ہے یا اس کا یہ ٹائٹل لگایا جاتا ہے لیفٹیننٹ کرنل۔ اور اگر وہ کسی ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے ساتھ مختلف فیملی ٹائٹلز استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ملک ہے، چودھری ہے، مہر ہے، خان ہے، راؤ ہے، رانا ہے، رائے ہے، تو اس کے نام سے پہلے وہ بھی لگ جائے گا۔ ہم فرضی نام رکھ لیتے ہیں بندے کا، فرض کیا زید، اور بعض دفعہ اسماء فیملی کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں وہ اختتام پہ بھی ان سے کچھ لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قوم کا نام ہو گیا، یا خان لگتا ہے یا خان لگتا ہے، تو یہ اس کے اب اسماء میں شامل ہو جائے گا، لیفٹیننٹ کرنل رانا زید خان۔ اور اگر اس نے کسی چیز میں ڈاکٹریٹ کر لی ہے تو ڈاکٹر کے لقب کا بھی اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر، لیفٹیننٹ کرنل اور آگے۔ اور اگر وہ کسی جگہ پہ پروفیسرشپ کا اعزاز بھی اس نے حاصل کر لیا ہے تو وہ پروفیسر، ڈاکٹر، فلاں فلاں فلاں، یہ اعزاز اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ اور اگر اس کو کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے پہ افواج پاکستان کی طرف سے 1 یا 2 یا 3 اعزازات ملے ہیں تو اس کے نام کے آگے اس کے وہ اعزازات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر صدر پاکستان نے اس کو تمغہ صدارتی تمغے سے نوازا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی اعزاز فضیلت شامل ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ جتنے القاب، فیملی ٹائٹلز، اس کی جتنی اچیومنٹس اس کے ساتھ شامل ہوئیں، یہ سب کی سب اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی محنت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور ہر ایک ٹائٹل کے لگنے سے اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ ایک درجہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کسی چیز کے اسماء جتنے زیادہ ہوتے ہیں اس کا جو شرف ہے، اس کی جو بزرگی ہے، اس کا جو اعزاز ہے، اس کا جو رتبہ ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ اتنا زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی بابرکت چیز کا ذکر کرنے لگے ہیں، اور وہ چیز ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن مجید میں جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو سورہ الفاتحہ کے بارے میں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی بہت عظیم، بہت بابرکت، بہت مقام و مرتبے والی سورت ہے۔ سارا قرآن ہی جو ہے وہ عظمتوں کی سب سے بڑی نشانی ہے، خدا کی عظمتوں کی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزے عطا ہوئے ان میں اس کو عظیم ترین معجزہ قرار دیا گیا۔ اس پہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے، لیکن اس ساری عظیم کتاب میں جس کا ایک ایک حرف عظمتوں اور رفعتوں کی ان بلندیوں پہ ہے جو عقل انسانی سے ماوراء ہیں،
لیکن ان میں بھی جس کو بہت عظمت ملی وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ صحیح بخاری میں باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، پس مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا تو میں حاضر نہ ہو پایا، کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے نماز مکمل کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو تم چلے آؤ۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں ایک سورت کی تعلیم دوں گا۔ اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے خود صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورت جو ہے اعظم السور فی القرآن، قرآن کی صورتوں میں اعظم صورت ہے، عظیم ترین صورت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد سے نکلنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کی سب سے عظیم صورت کی مجھے تعلیم فرمانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے، اور یہی سبع المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الفاتحہ کو اعظم السور فی القرآن فرمایا کہ یہ قرآن کی صورتوں میں سب سے اعظم ہے۔ اور اس کی جو وجہ ہے کہ یہ کیوں اعظم السور ہے، اس کی کئی وجوہات، اس کے کئی اسباب بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اس پہ جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہے جو ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بابت گفتگو کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ جس روایت کو بیان کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ تمام چاروں الہامی کتب کے علوم کو قرآن مجید میں سمو دیا گیا ہے، اور وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور تمام علوم قرآنی سورہ الفاتحہ میں جمع کر دیے گئے۔ اب چاروں آسمانی کتب، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتب تھیں ان میں زبور ہے، توریت ہے، انجیل ہے، ان سب کے علوم قرآن میں جمع ہو گئے۔ تو یہ چار کتابوں کے علوم ہو گئے جو قرآن میں ہیں، اور یہ چاروں کتب کے علوم سورہ الفاتحہ میں جمع کر دیے گئے۔ تو گویا جتنے بھی علوم ہیں ان سب علوم کو، ان تمام سائنسز کو سورہ الفاتحہ میں جمع کر دیا گیا۔ یہ اس کی وہ ایک دلیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اعظم السور اس کو ارشاد فرمایا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی بغداد ابو الفضل محمود احمد آلوسی صاحب روح المعانی، آپ نے سورہ الفاتحہ کے 22 اسماء ذکر کیے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس کے جتنے زیادہ اسماء ہوتے ہیں وہ اتنی زیادہ اس کے مقام و مرتبے کی جھلک اس سے آتی ہے، حالانکہ اسماء سورہ الفاتحہ کے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے رقم کیے ہیں، امام ابو عبداللہ القرطبی نے جمع کیے ہیں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی مظہری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں، علامہ اسماعیل حقی نے نقل فرمائے ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند اسماء کا ذکر کرتے ہیں اختصار سے، اور پھر کچھ بات اس کے کچھ حکمتوں کے اوپر سورہ فاتحہ کی۔ ایک اس کا نام جو ہے وہ فاتحۃ الکتاب ذکر کیا گیا۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی،
کیونکہ اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، تو ابتدا کو کھولنا بھی کہتے ہیں۔ اس سے قرآن مجید کی بھی ابتدا ہوتی ہے اور اسی کی قراءت سے نماز کی بھی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ کہا گیا اور فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا۔ دوسرا، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا۔ ام القرآن کسی چیز کی جو اصل ہوتی ہے اس کے مقصود کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کی جو اصل ہوتی ہے اس کے مقصود کو کہتے ہیں، اور پورے قرآن کا مفہوم 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ پورے قرآن کا مفہوم 4 چیزوں کو ثابت کرنا ہے۔ الوہیت نمبر 1 الوہیت، نمبر 2 معاد یعنی مر کر دوبارہ اٹھنا، اور نمبر 3 نبوت، اور نمبر 4 قضاء و قدر۔ الوہیت، معاد یعنی مر کے دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، اور نبوت کے بارے میں، اور قضاء و قدر۔ یہ 4 چیزیں وہ بنیادی بڑے مضامین ہیں جن کو قرآن مجید ثابت فرماتا ہے، اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں جو ہیں ان کو سورہ الفاتحہ کے اندر جمع فرما دیا گیا۔ الوہیت کو بھی، معاد کو بھی، نبوت کو بھی، قضاء و قدر کو بھی۔ کیسے؟ سورہ فاتحہ کو آپ دیکھیں تو آپ کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ الوہیت کی دلیل آ گئی، بیان الوہیت آ گیا۔ مالک یوم الدین، یہ معاد کے اوپر دلالت ہے، یعنی مر کے دوبارہ اٹھنے کے اوپر، کہ جو یوم الدین کا مالک ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، اور انسان مجبور محض ہے، نہیں اپنے افعال کا خالق ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں قضاء و قدر کا سارا فلسفہ آ گیا۔ اور پھر آخری حصہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیونکہ اس آیت میں راستہ کی دعا کی گئی، اور راستے کی شرط یہ لگائی کہ ان کا راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اس لیے نبوت پر دلیل آ گئی۔ تو جو 4 بڑے مضامین ہیں جن کو ثابت کرنا مقصود قرآنی ہے، جن کا بیان مقصود قرآنی ہے، الوہیت، معاد، قضاء و قدر اور نبوت، ان چاروں کو سورہ الفاتحہ کے اندر جمع فرما دیا گیا، اور اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے مقصود کو بیان کر دیتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو ام الکتاب بھی فرمایا گیا۔ اس وجہ سے اس کو ام الکتاب بھی فرمایا گیا، اور 7 مثانی بھی اس کو کہا گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، مسند شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک شہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یا ام القرآن، سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، اور یہی 7 مثانی ہے، وَهِيَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی السبع المثانی، کہ ام القرآن یعنی سورہ الفاتحہ کی مثل، ام القرآن سورہ الفاتحہ کی مثل نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے، اور یہی 7 مثانی ہے۔
سورہ الفاتحہ کی مثل نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں ہے، یہ ام القرآن ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ اور اس کے سبع مثانی ہونے پہ قرآن مجید میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الحجر آیت نمبر 87 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورہ الفاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سبع المثانی، یہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اور اس کو سورہ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اس کا نام اگلا سورہ الصلاۃ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق فرمایا ہے، اس سورت پر صلاۃ کا اطلاق فرمایا۔ اور صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہاں محدثین شارحین نے فرمایا ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد سورہ الفاتحہ ہے، اس لیے اس کو سورہ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کا ایک نام ہے سورہ الشفاء، سورہ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورہ الشفاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے ہر بیماری سے شفا عطا کرتی ہے۔ اور شارحین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بیماری ظاہری ہو تو بھی اور وہ بیماری باطنی ہو تو بھی، دونوں حالتوں میں الفاتحہ اس کو شفا میں بدل دیتی ہے۔ پھر اس کو اساس القرآن بھی کہا گیا، اور پھر اس کا نام الوافیہ بھی رکھا گیا۔ یہ نام جو تھا وافی، یہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ نام رکھا۔ اور اس سورت کے مضامین جو ہیں اس کے بارے میں کہا کہ یہ جامع اور وافی ہیں، اس لیے اس کا نام وافی رکھا۔ اور وافی نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نماز میں اس کو نصف نصف کر کے نہیں پڑھ سکتے کہ بھئی کوئی اور صورت ہے جیسے آپ نصف ایک رکعت میں پڑھ لیں، نصف دوسری رکعت میں پڑھ لیں، تو سورہ الفاتحہ کو آپ 2 رکعتوں میں نصف نصف نہیں پڑھ سکتے کہ بھئی آدھی پہلے میں پڑھ لی اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھ لی۔ یہ ہر رکعت میں پوری پڑھی جاتی ہے، اور چونکہ نصف نصف اس کو نہیں پڑھا جا سکتا کسی رکعت میں، اس لیے سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام الوافی بیان کیا۔ اور پھر اس کا نام الکافی بھی ہے، الکافیہ۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ باقی صورتوں کی کفایت کرتی ہے، یہ صورت باقی صورتوں کی کفایت کرتی ہے، جبکہ باقی تمام صورتیں اس کی کفایت نہیں کرتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ ام القرآن دوسری تمام صورتوں کا بدل ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کا بدل نہیں ہیں۔ یعنی دوسری صورتوں کے بدلہ میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، دوسری صورتوں کے بدلہ میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کسی اور صورت کو اس کے بدلے میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کو باقی صورتوں کے بدلے میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن باقی صورتیں اس کے بدلے میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ پھر اس کا نام جو ہے وہ الحمد بھی ہے، کیونکہ اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی۔ اس اعتبار سے بھی یعنی 2 وجوہات ہیں جس وجہ سے الحمد کہتے ہیں، ایک تو اس کے پہلے حرف کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت جامع حمد و ثنا بیان کی گئی۔ پھر یہ سورہ الدعاء بھی ہے کہ بندے صراط مستقیم پہ اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ گامزن رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور گمراہ لوگوں
اور جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان کے راستے سے بچنے کی بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے اس کو سورہ الدعاء بھی کہا گیا۔ اور پھر اس میں ایک خوبصورتی یہ ہے جو کئی شارحین نے بیان کی، اختصار کے پیش نظر میں صرف اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب گدھا داتا کے سامنے دست طلب دراز کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے داتا کی، دینے والے کی، بخشنے والے کی، عطا کرنے والے کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس میں وہ تعریف کر کے پھر کہتا ہے، اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ میری جھولی بھر دے، یا مجھے یہ عطا کر دے، یا مجھے یہ بخش دے۔ وہ بھیک تعریف کے بعد مانگتا ہے، پہلے تعریف کرتا ہے پھر بھیک مانگتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں دعا کی یہ خصوصیت یوں بھی پوری ہوتی ہے کہ پہلے بندہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس داتا کی، سچے داتا کی، سب کے داتا کی، اس عطا کرنے والے کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بھیک مانگتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اس لیے اس کو سورہ الدعاء بھی کہا گیا، اس کو الرقیہ بھی کہا گیا کہ یہ سورت ہر ناگہانی آفت کے لیے ایک دم بھی ہے، کہ کوئی آفت ناگہانی آن پڑے تو یہ دم کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت ناگہانی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کو سورہ الکنز بھی کہا گیا، کیونکہ کنز کا معنی جو ہے یہ دولت اور خزانہ ہے، اور حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سورہ الفاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس لیے اس کو سورہ الکنز بھی ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ کچھ اسماء ہیں جو برکت کے لیے ہم نے حاصل کیے۔ اب کچھ حکمت کی بات کرتے ہیں، اس کی حکمتوں کے بارے میں۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کے 2 حصے کر دیے گئے، میرا بندہ جو کچھ مانگے گا وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور پھر آگے آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری حمد و ثنا کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ عز و جل جواب فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کو بیان کیا۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین فوض الی عبدی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ سبحان اللہ، مالک یوم الدین یعنی اس بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو کچھ اب مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اور پھر جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا
اس کو وہ عطا کیا جائے گا، اس کو وہ بخشا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین تھے، ایک فرشتہ آیا، اس نے جب حاضری کی تو جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ جو آیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا، یہ پہلی بار آیا ہے۔ اس فرشتے نے آپ کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا اور پھر عرض کی، ابشر بنورینی اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات، ایک فاتحہ شریف اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ تو جو فاتحہ ہے یہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام عظیم ہے اور نعمت عظیم ہے۔ اور امام ابو نعیم الاصبہانی نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 4 مواقع پہ چیخیں ماری، ابلیس نے 4 مواقع پہ چیخیں ماری۔ نمبر 1، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی ابلیس کی چیخیں نکل گئیں۔ نمبر 2، جب ابلیس کو ملعون ٹھہرایا گیا اس وقت اس ملعون نے چیخیں ماری۔ اور نمبر 3، جب اسے زمین کی طرف اتارا گیا۔ اور نمبر 4، جب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا اس وقت ابلیس نے چیخیں ماری۔ نمبر 1، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، جب اسے ملعون ٹھہرایا گیا۔ نمبر 3، جب اسے زمین کی طرف بھیجا گیا، زمین پہ اتارا گیا۔ اور نمبر 4، جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک ہوئی۔ آخری روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں نقل فرمائی، حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی کام کا ارادہ کرے، جب کوئی کام کرنے لگے تو سورہ الفاتحہ کو ابتدا سے آخر تک پڑھ لے۔ کام کی ابتدا میں اگر تو اس کو شروع سے آخر تک پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تیرے اس کام کو پورا فرما دے گا۔ تو جو بھی نیکی کا کام کرنے لگو اس میں بسم اللہ پڑھ لو اور سورہ الفاتحہ پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی اس کام کے اندر برکتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ سورہ فاتحہ کی برکات کو نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔